ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم، وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیا، اچھے اعمال کیے، بھلائی کے کام کیے، نیکی والے کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ وحدہ لا شریک، رحمان جو ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، وہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، مخلوق میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ سیدنا جبریل امین آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کے درمیان یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے اللہ کے ملائکہ، اے اللہ کے فرشتے، اللہ وحدہ لا شریک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ سیدنا جبریل امین روئے زمین پر جتنے لوگ بسنے والے مخلوقات، انسان، حیوان، درندے، چرندے، پرندے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان ساری مخلوقات کے درمیان یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک روئے زمین پر ایک بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین کی ساری مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس ذات کا نام زبان پر آتا ہے، جب بھی اس ہستی کا نام زبان پر آتا ہے، جب بھی اس شخصیت کا نام زبان پر آتا ہے، بے اختیار زبان سے رضی اللہ عنہ نکل ہی جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ محبت اس بندے کی لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نیک بندے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کی مجلس میں بیٹھے تو علم کی باتیں معلوم ہو جائے، جن کے کردار و عمل کو دیکھو تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ایسی جماعت ہوگی جسے نور کے منبر کے اوپر بٹھایا جائے، یہ ایک ایسی نورانی جماعت ہوگی جسے نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اس جماعت کے اوپر رشک فرمائیں۔ پھر اللہ کا ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا، یہ اعلان فرمائے گا کہ یہ جماعت کوئی اور نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کی جماعت کے اولیاء ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کو اس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک بڑھائے گا، ان کی عظمت کو اس طریقے سے اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں، میدان محشر میں اس طریقے سے اجاگر فرمائے گا۔ اور وہ ذات جسے اللہ نے تمام اولیاء کا سردار بنایا ہو، اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ آپ اگر حضور سیدنا غوث اعظم کی زندگی میں غور کریں تو والد ماجد کے اعتبار سے آپ حسنی سادات، یعنی آپ نجیب الطرفین، والدہ بھی آپ کی عالی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کے والد ماجد بھی عالی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر والد کی جانب سے دیکھیں جن کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، آپ 11 واسطوں سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہوا کرتے ہیں، یعنی 11 واسطوں میں آپ امام حسن مجتبیٰ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، آپ کا واسطہ پہنچتا ہے۔ اور ادھر والدہ کی جانب سے دیکھیں تو سیدنا امام عالی مقام تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 12 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ اگر والد گرامی کی جانب سے دیکھیں تو 11 واسطوں سے آپ امام حسن مجتبیٰ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ 11ویں شریف تو آپ حضرات کو یاد ہی ہے۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ دیکھیں تو آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ امام حسین کے 12ویں نواسے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے مقدر پر رشک کریں، اپنی قسمت پر قربان جائیں۔ آپ نے ایسے پیر کا دامن تھاما ہے، ایسے عظیم جو شیخ ہے ان کے دامن کو تھاما ہے، پیر پیرا میر میرا، شاہ جیلا، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، محبوب سمدانی۔ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک نے اس ذات کے اندر 11ویں شریف کو بھی جمع فرما دیا ہے، 12ویں شریف کو بھی جمع فرما دیا ہے۔ ایسا نجیب الطرفین بنایا کہ والد جو ہے ان کا نسب بھی عالی ہے، والدہ جو ہے ان کا نسب بھی عالی ہے۔ میرے امام اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سیدنا غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو بڑھایا۔ الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور ہمیں اس پر ناز بھی ہے، اللہ اس سلسلے کو قائم رکھے کہ ہم 11ویں والے بھی ہیں اور الحمدللہ 12ویں والے بھی۔
الحمدللہ ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں میں سے بنایا۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم مانتے کہ ہم گناہگار ہیں، رضا نفس دشمن ہیں، وہ یہ بھی کہا جاتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا، لیکن الحمدللہ ہماری جو نسبت ہے اس پر ہمیں پورا یقین ہے کہ سرکار کرم فرمائیں گے، غوث پاک کرم فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ جو سلسلہ نسب ہے، آپ کا فیضان چکے ہر سلسلے کے اندر پہنچا ہے، ہر سلسلہ آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے فیضان جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم کا اسے حاصل کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک شاخ خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ کے اندر ہے، اس کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے میں مختصر طریقے سے پیش کرو۔ 11ویں صدی ہجری کی بات، حضرت سید السالکین سند المحققین جن کا نام میر سید عبد الواحد بلگرامی، جن کی ایک کتاب ہے سبع سنابل شریف، ایک کتاب جن کی ہے سبع سنابل شریف، یہ کتاب اور یہ بزرگ اتنے عظیم ہے، یہ بزرگ اور ان کی کتاب اتنی معتبر ہے کہ خود امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کتاب کا حوالہ پیش فرمایا، اور ان بزرگ کو بڑے بڑے القابات کے ساتھ یاد فرمایا۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی، بلگرام یوپی میں ایک ضلع ہے اس کا نام۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی کے ایک صاحبزادے، ایک شہزادے جن کا نام تھا سید عبد الجلیل، آپ حضرات نے نام بھی ان بزرگ کا سنا ہوگا۔ بلگرام چھوڑ کر کے بالکل مستانہ وار جذب کے عالم میں، جذب کا جب عالم ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، جذب کے عالم میں بلگرام کو چھوڑ دیا، راستے میں بالکل دیوانہ وار جا رہے ہیں، مستانگی کے عالم میں جا رہے ہیں، جذب کے عالم میں ہے، اچانک ایک نورانی بزرگ، نورانی صورت والے ایک عظیم بزرگ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ بزرگ جتنے فرمانے لگے، پوچھنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ جو میر سید عبد الجلیل تھے کہنے لگے کہ اب میں بلگرام کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ جو بزرگ تھے نورانی صورت والے، انہوں نے فرمایا کہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میر سید عبد الجلیل جو تھے وہ بالکل دیوانگی کے عالم میں تھے، مستانگی کے عالم میں تھے، جذب کے عالم میں تھے، کہنے لگے کہ اب مجھے نہیں رہنا ہے۔ وہ جو سامنے نورانی صورت والے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی جو جھولی تھی اس میں سے ایک تبرک کا ٹکڑا نکالا، ان کو کھلایا، جو ہی انہوں نے کھایا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا، دل کی ان کی جو دنیا تھی وہ فوراً منور اور روشن ہو جایا کرتی ہے۔ اب ان سے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں بلگرام تو چلو تم نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ماریرہ کی ولایت عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جاؤ ماریرہ شریف میں جاؤ اور وہاں کی مخلوق کے لیے ہدایت و تبلیغ کا باعث بن جاؤ۔ اب اچانک ان کا جو وجد کا عالم تھا، جذب کا عالم تھا، دیوانگی کا عالم تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، عقل جو تھی وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ معاذ اللہ یہاں پر ہم جو دوسرے الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ والے جذب کے عالم میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے جلووں ہی میں گم ہوا کرتے ہیں۔ اب ان کو ہوش آیا، اللہ و رسول کا حکم تھا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، جن کو دنیا وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں رہتا، وہ اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی اس حال میں بھی نہیں کرتے۔ اسے آپ یاد رکھنا، اسے حضور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا۔ خیر، اب انہیں بات سمجھ میں آئی کہ مجھے جانا ہے، ماریرہ شریف کا حکم ہے اور اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ اپنے ارادے سے چل پڑے کہ اب مجھے ماریرہ جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ماریرہ کو جا کر کے آباد کرنا ہے، وہاں کی مخلوق جو ہے اس کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، توفیق کا کام کرنا ہے، رشد و ہدایت کا باعث بننا ہے۔ ادھر
ماریرا شریف کے جو حاکم تھے، چودھری آپ کہہ لیجئے، سرپنچ کہہ لیجئے، وہ بھی ایک مسلمان تھے، مومن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ رات میں سوئے، اللہ اکبر، ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سامنے دیکھا، سرہانے دیکھا، کوئی اور نہیں آمنہ کے لال تشریف فرما۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ وہ ماریرا شریف کے جو چودھری تھے، انہوں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، ماتھے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سامنے دیکھا، سرہانے دیکھا، کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرماتے، عبداللہ کے پیارے تشریف فرماتے، آمنہ کے لال تشریف فرماتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں کو حرکت دی، ارشاد فرمایا، میرے امام اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں رواں ہے شیر و شکر کی، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنے مقدس لبوں کو حرکت دی، حکمت کے پھول برسنے لگتے ہیں، موتی جھڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اس قصبے کے اندر میری نسل سے تعلق رکھنے والا، میرے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، میرے خانوادے سے تعلق رکھنے والا ایک آل رسول میرا فرزند آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا، اس کے سلسلے ارادت میں داخل ہو جانا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جانا، اس کے مرید بن جانا، اور یاد رکھنا وہ ماریرا کا ولایت کا تاجدار بننے والا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ماریرا کا صاحب ولایت بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رات میں یہ خواب دیکھ لیا، دوسری رات آئی، دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا، تیسری شب آئی، تیسری شب بھی یہی خواب دیکھا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے کہ اپنی امت کی رشد و ہدایت کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آ کر کے خواب میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا مولا کی شان کہ اپنی امت کا اس قدر آپ نے خیال فرمایا۔ شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں الطاف حسین حالی کی روح سے معذرت چاہتے ہوئے میں یہ شعر میں نے شروع کے جو شعر پڑھے اشعار حضرت بھی جانتے ہوں گے، اس میں ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اصل جو الطاف حسین حالی کا کلام ہے، لیکن چونکہ ادب کے پیش نظر میں نے والدہ اور اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے بچے کا، خیر اصل جو شعر ہے شاعر کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مگر ادب کے پیش نظر میں نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے یہ لفظ میں نے استعمال کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا کس قدر خیال فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے آ کر کے خواب میں ارشاد فرمایا، بشارت دی، خوشخبری دی، مزدع جافزا سنایا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور جمیل قادری فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے نبی کی جو محبوب چیز ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نماز، ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔
ہمارے نبی کے جو فرامین ہیں، ہمارے نبی کے جو ارشادات ہیں، ہمارے نبی کے جو احکام ہیں، ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں، ہم ان سے روگردانی نہ کریں، ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ غلام ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے فرامین کو عملی جامہ پہنائیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مال راہ مطہرہ پھر سیدنا سید عبد الجلیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس گاؤں کے سرپنچ سے، اس قصبے کے، کہ ان کا استقبال کرنا، ان کے سلسلے ارادت میں داخل ہو جانا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جانا، بعین ہی ان ساری چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں، اس سے ہمارے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آپ ہندوستان کی زندگی کا جائزہ لیں، یہاں کے تقریباً اولیاء کرام علیہم الرحمت والرضوان جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آئے ہیں۔ آپ ہندوستان کے جو تاجدار ہیں یعنی غریب نواز، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ، وہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں مدینے کے والی کے حکم سے آئے ہیں۔ آپ تارک السلطنت اشرف زمانہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ثم کچوچوی کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر تارک السلطنت آئے ہیں مدینے کے والی کے حکم سے آئے ہیں، آپ اسی سورت کی سرزمین پر جس کا قبضہ ہے، ہمارے دلوں پر جس کا راج ہے، یعنی قطب ولایت شہنشاہ سورت سید جمال الدین خواجہ دانا، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ بھی اگر سورت کی سرزمین پر آئے ہیں مدینے کے والی کے حکم سے آئے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ و اختیار ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اور نہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر ہے بلکہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے جھنڈا تیرا، اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، تو عالم پر حکومت ہے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و کمالات، آپ اپنے حکم سے جسے جس جگہ ضرورت ہوتی ہے اس جگہ آپ بھیجتے ہیں، آپ اس جگہ انہیں جانے کا حکم دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یو پی ہی میں ایک جگہ ہے کالپی شریف، آپ حضرات نے نام بھی سنا ہوگا، کالپی شریف کے ایک بزرگ تھے، سلسلے قادریہ سے سارے سلسلے ملتے تو آپ جانتے ہی، میرے امام فرماتے کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخ جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا۔ شاید مشکل ہو گیا، مشہور شعر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، تو یاد ہی ہوگا ماشاءاللہ، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں چھالا تیرا۔ آگے کے جو دو شعر ہیں تقریباً اس شعر کا مفہوم بھی یہی ہے۔ یہ جو ماررہ شریف کے بزرگ تھے میر سید عبد الجلیل، 11ویں صدی ہجری کی بات ہے، یہ اپنی نسبت کو ان بزرگ کی جانب جو کالپی شریف میں تشریف فرماتے ہیں منسوخ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کے تعلق سے کتابوں میں یہی لکھی ہے کہ ویسے تو غوث پاک کا اپنے تمام مریدین کے لیے بالعموم حکم ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ کسی بزرگ نے غوث پاک سے پوچھا کہ ایک بندہ ہے
جو آپ کا مرید نہیں ہے، آپ کے سلسلے ارادت میں داخل نہیں ہوا ہے، آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے وہ بیعت نہیں ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، قادری لکھتا ہے، قادری کہلواتا ہے، اور قادری ہونے پر بڑا فخر کرتا ہے، اس سے بڑا ناز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کوئی میرا مرید تو نہیں ہے، یعنی اس نے میرے سلسلے ارادت میں وہ داخل نہیں ہوا ہے، وہ میرا مرید نہیں بنا ہے، جس طرح عرف میں مرید بنا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نسبت میری جانب کرتا ہے، اپنے آپ کو میری جانب منسوب کرتا ہے، میں اسے اپنے غلاموں میں قبول کروں گا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے، اے عبد القادر جو تیرا مرید ہوگا یا پھر اپنے آپ کو تیری جانب منسوب کرنے والا ہوگا، عبد القادر میرا یہ وعدہ ہے تیرے نقش قدم پر اگر وہ چلے گا، کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو ہم اسی بنیاد پر امام اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان نے جو ہمیں دعا بتائی ہے، اسی دعا پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور آمین بھی کہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ میں عرض کر رہا تھا میر سید عبد الجلیل علیہ الرحمت والرضوان تھے، انہوں نے انتخاب کالپی شریف کے ایک بزرگ تھے، ان کا انتخاب فرما۔ ابھی جو کالپی شریف کے سارے سلسلوں کا جو مبدا ہے وہ کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم کا سلسلہ، یعنی سلسلہ قادری، مگر حضور غوث پاک کا فرمان خاص طور سے کالپی شریف میں جو سلسلہ ہے اس کے تعلق سے بالخصوص آپ کا فرمان، اور اسی سلسلے کی جانب میر سید عبد الجلیل علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے سلسلے کو یعنی برکاتی سلسلے کو منسوخ فرمایا، اس لیے کہ غوث پاک کا فرمان تو سارے لوگوں کے لیے یعنی اپنے خاص مریدوں کے لیے بالعموم حکم ہے، لیکن اس سلسلے کے تعلق سے بالخصوص حکم ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ جو کالپی شریف کے اندر ہے اور اسی ضمن میں برکاتی سلسلہ بھی آ جاتا ہے، غوث پاک فرماتے کل قیامت کے دن عبد القادر جنت کے اندر اس وقت تک اپنا قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ کالپی شریف والے سلسلے کو جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ اس سلسلے کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، الحمدللہ برکاتی سلسلہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو غوث پاک کا ویسے تو اپنے سارے مریدین پر بالعموم یہ فرمان اپنے سارے مریدین کے تعلق سے تو ہے ہی، لیکن اس سلسلے کے تعلق سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فرمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی خانوادے کی ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت یعنی حضرت حضور سیدی احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن، شجرے میں جن کا نام بھی آتا ہے آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا، بہر حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و صفوت کر عطا ان کے گدا کے واسطے، آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا۔ ان کا ذکر کرنے اور پہلے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور احسن العلماء کا ذکر کرنے کی خاطر ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ حضور سیدنا احسن العلماء، ان کی سیرت سے ہمیں ویسے تو ان اللہ والوں کی زندگی کے ہر گوشے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ ان کا بچپن کا دور ہے حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کا، والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، رات میں چارپائی، اب ظاہر سی بات ہے پانی تھوڑا سا دور، والدہ اٹھیں چل کر کے جائیں پانی پیے پھر آئیں، بڑھاپے کا دور، تکلیف اپنی والدہ کو یہ نہیں دینا چاہتے تھے، کیا کرتے تھے کہ چارپائی سے اس لوٹے کو باندھ دیتے تھے پانی بھر کر کے، اب جس سے پانی نکلتا ہے اس میں کاغذ وغیرہ رکھتے، آج کل تو جو جگ چلتے ہیں جگ کا دور تو نہیں تھا، تاکہ اس کے اندر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ نہ آئے، تاکہ پانی آلودگی سے بچ جائے، گندگی سے بچ جائے، کیڑے مکوڑے وغیرہ سے بچ جائے۔ اس طریقے سے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کرتے تھے، اور اتنے فرما بردار تھے کہ ایک مرتبہ والدہ ماجدہ، بچپن کا دور تھا، سن شعور کو تو پہنچ گئے تھے، والدہ ماجدہ نے ایک مرتبہ سزا دی، ہو سکتا ہے مرغا بنایا ہو، کتاب میں کچھ الگ لفظ ہے، مرغا بنایا یا اس طرح کوئی سزا دی، تکلیف، تاکہ سامنے والے کو تکلیف ہو، اور آئندہ کچھ ایسا عمل جو یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ خلاف اولا، بچوں والا جو کام
تو والدہ ماجدہ نے سزا دی۔ اب والدہ ماجدہ وہاں سے چلی گئی اور ان کے خیال میں نہیں رہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ کافی دیر گزر گئی، اس کے بعد آئیں تو دیکھا کہ جو صاحبزادے ہیں بیٹے، وہ اسی حالت میں ہیں جس حال میں وہ سزا دے کر گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ حضور احسن العلماء عرض کرنے لگے امی آپ نے مجھے سزا دی تھی، آپ کا حکم تھا، اسی بنیاد پر میں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار، اس حالت میں آپ کے حکم کی بجا آوری کر رہا تھا۔ جب تک آپ کا حکم نہ ہو میں کھڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنی اس سزا سے سبکدوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ان اللہ والوں کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے رہنا چاہیے۔ آج کل حال یہ ہو چکا ہے کہ جو جنت کی کنجیاں ہیں وہ بالکل دوسرے فلیٹ میں نظر آتی، یعنی انسان جو ہے اپنے والدین کو ساتھ میں رکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ وہ انسان جس کے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ وحدہ لا شریک نے اسے دولت مند بنایا، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی، جب اس کے پاس رزق آیا تو جن کی دعاؤں کی برکت سے یہ بندہ بڑا آدمی بنا دنیا کے اعتبار سے، آج اللہ اکبر اس بندے نے انہی والدین کو فراموش کر اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ان کا فلیٹ الگ کر دیا، ایک خالہ کو لگا دیا، ٹفین پہنچا دیا، 100 روپے پہنچا دیے اور کہلوا دیا دعا کر جا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی حضرات کی میمڑی زبان میری زبان پر آئی جاتی ہے، یہ وہ کہہ دیتا ہے کہ دعا کرنا۔ ارے نادان، نہ تو تیرے ٹفن کی ضرورت ہے، نہ تیرے کھانے کی ضرورت ہے، نہ تیرے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تو جو دوا بھیج رہا ہے اس دوا کی ضرورت ہے، بلکہ والدین کو تو والدہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں نے اسے بچپن کے اندر اپنے ساتھ رکھا، یہ میرا بیٹا بھی مجھے اپنے ساتھ رکھے۔ بس ماں تیری موجودگی چاہتی ہے، تیری حاضری چاہتی ہے، تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، اور تو اے انسان آج تیرا یہ حال ہو چکا ہے، ماں کی جانب دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ ماں کی وہ شان ہے، ماں باپ کی وہ شان ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کی جانب محبت کی ایک نگاہ ڈالے گا، اللہ وحدہ لا شریک اسے مکمل حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ موجود تھے، سوچا کہ آج دریائے کرم جوش میں ہے۔ ویسے تو آمینہ کے لال کا دریائے کرم ہمیشہ جوش میں رہتا، روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا۔ آپ حضرات نے کلام کی تضمین تو سنی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا حبیبنا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وان نظر کل یوم 100 مرۃ، اگر بندہ 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، کیا اس بندے کو 100 حج کے برابر ثواب ملے گا؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے قال نعم اللہ اکبر واتیا، اگر بندہ 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی محبت کے ساتھ زیارت کرے گا، اللہ اسے 100 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہ والدین کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فرمان۔ مگر انسان آج پیسہ اس کے پاس تھوڑا سا آ گیا، اس کو گھمنڈ آ جاتا ہے اور اپنے والدین کو الگ کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح حضور احسن العلماء نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک قصاب دکھے گا، وہی تمہارا جنت کے اندر رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ پہنچے، دیکھا صبح سے لے کر شام تک وہ گوشت کاٹ کر لوگوں کو دیتا رہا۔ جب اس کے جانے کا وقت ہوا، دکان بند کرنے کا وقت ہوا، تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالا، گھر پہنچا، اس نے پہلے گوشت وغیرہ تیار کیا، اور ایک روایت کے مطابق، اس میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق اس نے اوپر تھیلے کو اتارا اور بالکل اس میں لفظ بھی استعمال کیا گیا کتاب کے اندر، چوزے کی طرح اس کی ماں باپ، یعنی بزرگی کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت لاغر، نحیف، کمزور، ناتواں ہو گئے۔ اس نے اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، کپڑے وغیرہ کی صفائی کی۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون کچھ بڑبڑا رہی ہے، کچھ اس کی زبان سے کلمات ادا ہو رہے۔ حضرت موسیٰ جنہوں نے اللہ کا کلام سن لیا تھا، انسان کا کلام نہ سنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ حضرات نے تو سنا ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ نے غور فرمایا تو وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی خاتون اپنی زبان سے یہ کلمات نکال رہی تھی
دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کی، اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو جنت کے اندر حضرت موسیٰ کی رفاقت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے اس قصاب سے کہا، گوشت بیچنے والے سے، ارشاد فرمایا کہ اے بندے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اللہ نے تیرے تعلق سے بتایا، تیری ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ وحدہ لا شریک کل جنت کے اندر تجھے موسیٰ یعنی میری رفاقت اور پڑوس عطا فرمایا۔ یہ ماں کی دعا کی برکت۔ تو حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے والدہ کی خدمت کی، جیسا کہ آپ کو میں نے پیش کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ حضور احسن العلماء کے ویسے تو بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، بس 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضور احسن العلماء ولایت کے منصب پر فائز تھے، تو آپ حضرات جانتے ہی، اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی۔ ملا محب اللہ بہاری یا ملا نظام الدین اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے دور میں تراویح پڑھا رہے تھے، اور وہ پیچھے حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت والرضوان تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ملا نظام الدین نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی، تو اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے لقمہ دیا، ایک مرتبہ لقمہ دیا، انہوں نے لقمہ قبول نہیں کیا، دوسری مرتبہ دیا قبول نہیں کیا، تیسری مرتبہ دیا قبول نہیں کیا۔ اب نماز وغیرہ ختم ہوئی، قرآن مقدس کو کھول کر کے دیکھا گیا، نسخے کو دیکھا گیا، اللہ اکبر، صحیفے کو دیکھا گیا، تو جس طرح ملا نظام الدین پڑھ رہے تھے اسی طرح تھا۔ اللہ اکبر۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیں، دوسرا نسخہ منگایا گیا، ایڈیشن کا فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی، لکھنے والے کی غلطی ہو، کاتب کی غلطی، مگر دوسرے ایڈیشن میں، دوسرے نسخے میں بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا جس طرح ملا نظام الدین پڑھ رہے تھے۔ اب عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت والرضوان جلال میں آ جاتے ہیں، اپنے سر کے تاج کو اٹھاتے نکالتے ہیں اور حضرت ملا نظام الدین کے سر پر رکھتے، ارشاد فرماتے ہیں، لوح محفوظ پر دیکھ اور بتا کہ تو جو پڑھ رہا تھا وہ صحیح لکھا ہوا تھا یا عالمگیر جو بتا رہا تھا وہ صحیح لکھا ہوا تھا۔ دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا۔ ملا نظام الدین نے کہا کہ آپ جو فرما رہے تھے وہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق فرما رہے، اور میں جو پڑھ رہا تھا وہ غلط پڑھ رہا تھا، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ آج اگر انسان جو ہے اگر کچھ کہتا ہے، کچھ لکھتا ہے، اس کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ والوں کے کشف کے اندر غلطی ہو جائے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اب دیکھیں حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اللہ والے تھے، اور ان کی نگاہوں کا عالم کیا تھا۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنی آنکھوں کو بند کرے ان کی نگاہیں عرش معلیٰ پر پڑتی۔ حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ آپ کے بڑے چہیتے مرید تھے۔ وہ آئے اور خوشخبری دی کہ حضرت میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اپنے چہیتے مرید کی اس خوشخبری کو سن کر، اور خوش ویسے ہونا بھی چاہیے، ورنہ آج کل کے کچھ پیروں کو دیکھ کر تو مطلب کیا اللہ خیر فرمائے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، حضور احسن العلماء کے الفاظ، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک تجھے دوسرا بھی بیٹا عنایت فرما۔ ایک وقت گزرا، 2-3 سال کا عرصہ گزرا، وہ بندہ آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تجھے دوسرا بھی بیٹا عطا فرمائے، الحمدللہ میرے یہاں دوسرے بھی بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت نے دوسری مرتبہ بھی اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اللہ تجھے تیسرا بھی بیٹا عطا فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، کلمات اپنی زبان اقدس سے ادا فرمائے تھے، اس کے مطابق ہو گیا، اللہ نے مجھے تیسرا بھی بیٹا عطا فرمایا۔
جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی. آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے یہ ولی کی شان ہے کہ آگے کی جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں. یہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے. جب ولی کی شان کا یہ عالم ہے, نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی شان. اور ہمارے نبی کی شان اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درست, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا. یہ ہمارے نبی کی شان. بس آخری بات, وقت میں نے کچھ زیادہ ہی لے لیا. آپ کے گونڈل میں حضرت ماشاءاللہ 15 سے 20 دن تک قیام فرماتے. یہی وجہ ہے کہ گونڈل والوں پر ماشاءاللہ فیضان بھی کچھ اسی اعتبار سے برس رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اس فیضان کی بارشیں فرمائے. ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک بندہ اس نے 1000 کوششیں کر لی پاسپورٹ بنانے کی, ہر جیک لگا دیا, سورس لگایا, بڑے سے بڑے آدمی تک کانٹیکٹ کیا, لیکن اس بندے کا پاسپورٹ نہیں بنا. گونڈل والوں کی قسمت کا ستارہ عروج پڑتا. حضرت نے گونڈل کو اپنی قدم بوسی کا اس زمانے میں شرف عطا فرمایا. یعنی اس وقت زمانے میں حضرت گونڈل تشریف لائے ہوئے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے. اللہ اکبر. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, جہاں پر دنیا والوں کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے اللہ والوں کی شروعات ہوتی. حضرت کے پاس وہ بندہ پہنچا اور اس نے عرض کی حضرت میرا پاسپورٹ, بہت میں نے کوشش کی, بہت محنتیں کی, لیکن نہیں بن رہا ہے. حضرت نے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی پر کچھ لکھا اور ارشاد فرمایا جا تیرا پاسپورٹ بن جائے. دنیا نے دیکھا, زمانے نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا, وہ بندہ پاسپورٹ کے لیے پریشان تھا. کئی مہینے گزر گئے تھے, اس کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا. الحمدللہ اسی دن اس کا پاسپورٹ بن کر کے تیار ہو جاتا. یہ اللہ والوں کی شان. جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. بولنے میں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو گئی اس کے تعلق سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.